سمجھتا ہوں کہ مطالعے کا عمل، مطالعے کا انتخاب، مطالعے کو کرنے کی خواہش، مطالعے کا شوق، اس کو پروان چڑھائیے، مطالعے کو عادت نہ بنا دیجیے۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا، دیکھیے اگر آپ کو کوئی انسان ایسا ملے جو یہ بتائے کہ مجھے کھانا کھانے کی عادت ہے، کھانے کا شوق ہے، تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ بسیار خوری کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کم کھائیں لیکن وہ کھائیں جو کھانے کی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا وجود میں ضرور آ چکا ہے جو سب کچھ پڑھتا ہے، بہت کچھ پڑھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بسیار خوری کی طرح بسیار گوئی اور بسیار بینی یہ بھی کوئی بہت مفید عمل نہیں ہے۔ انسان کو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے اپنے۔ میں بہت زیادہ کتاب اور مطالعے کے حق میں اور کتاب اور مطالعے کی بہت زیادہ میں قدر کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ وہ کتاب کا انتخاب کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں کسی رفیق کا انتخاب کر رہا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب سے بہتر رفیق کوئی نہیں ہے تو اس رفیق کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرو۔ مطلب ایک برا رفیق اگر تمہاری زندگی میں، اگر رفیقہ حیات بری آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا کیا حال ہوگا۔ اگر کسی لڑکی کی زندگی میں کوئی برا رفیق آ جائے تو اس کو بہت اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح میرے ذہن کے سفر میں جو رفیق آئے گا، یعنی کتاب کی صورت میں، مجھے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بہت اچھی چیز ہو۔ اگر میں ریلیجن پہ پڑھ رہا ہوں تو میرا جو سلیکشن ہے وہ بہت اوتھینٹک، بہت ریلائبل، بہت اچھا میننگ فل ٹیکسٹ ہو۔ اگر میں شاعری پڑھ رہا ہوں تو بہت عمدہ، بہت اساتذہ کا کلام پڑھوں، کیونکہ اس وقت دیکھیے شاعروں کے بھی ایک بہت بڑی کہکشاں ہے اردو زبان کے اندر، بڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ انگریزی میں بھی، تمام زبانوں میں جو بڑی زبانیں ہیں ان کے اندر تو بہت مواد موجود ہے، ادب بھی موجود ہے، انشاء بھی موجود ہے، مزاح بھی موجود ہے، اور سفرنامے بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک بڑے آدمی کا سفرنامہ آپ کو سوچ کی وسعت اور سوچ کی رفعت عطا کرتا ہے، لیکن ایک پست ذہن انسان کا، دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کاغذ پر لفظوں کی قے کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ بہت مصنف بن گئے۔ مطلب زیادہ لکھ لینا اور کتاب چھاپ لینا اور کتاب پڑھ لینا محض یہ علم دوستی سے عبارت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت اچھا لکھنا اور بہت اچھا پڑھنا، اور حد درجے احتیاط کہ میں جو پڑھوں، آپ کا ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے، آپ کا ایک سلیکشن، آپ کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھیں، اور وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کمال کے لوگوں کو پڑھیں۔ میں اب اس میں اگر آپ مزاح پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت بڑے لوگ موجود ہیں۔ آپ یوسفی صاحب کو پڑھیے، کمال کی شخصیت ہیں۔ یوسفی صاحب کے اندر ایک کمال کا ذوق ہے۔ آپ بڑے ہمارے شعراء ہیں، آپ انہیں پڑھیے۔ انگریزی میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کمال کے لوگ موجود ہیں، ان کو پڑھیے۔ تو وہ انسان جو پڑھتا تو بہت کچھ ہے، لیکن اس کا پڑھتے ہوئے جو دیکھیے طبیعت کے اندر جو کہہ لیجیے طبیعت کے اندر جو پستی کی طرف لے جانے والے داعیات ہیں، ان کی تسکین کے لیے بھی بہت کچھ مواد کتابوں کی صورت میں اور فلموں کی صورت میں اور بہت ساری گفتگو اور لغویات کی صورت میں اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب تہذیب زوال پذیر ہوتی ہے تو ہر طرف اسی زوال کا موجب بننے والا مٹیریل بہتات میں پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو کتابیں ہیں، بہت معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارا جو آپ جب دیکھتے ہیں کسی بک فیئر کے اندر تو اس میں بہت بڑا حصہ ایسے مواد کا ضرور ہوتا ہے جس کو پڑھنا نہیں چاہیے، جس کو مطلب، لیکن لوگوں کا وہ ذوق انتخاب نہیں رہا۔ لوگ جو ہیں وہ مطلب ایک تک بندی کو شاعری شمار کر کے اس کے اوپر آفرین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے ذوق کی تربیت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی صاحب علم سے تعلق میں آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب دوستی سے زیادہ اہم ہے علم دوستی، اور علم دوستی کے لیے کسی صاحب علم کی صحبت، کسی صاحب علم سے تعلق وہ بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی مربی یا صاحب علم کے مشورے سے کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کم مطالعے سے بہت بڑا سفر طے کر لیں گے انشاءاللہ۔ دوسری ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جو انسانوں کو علم اور حکمت اور فہم نصیب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے پڑھا زیادہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کم پڑھے ہوئے کے اوپر تدبر اور تفکر زیادہ کیا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اس کے اوپر غور زیادہ کیا ہے، ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ احمد جاوید صاحب کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو
کسی نے ان سے، میرے ساتھی ہیں زبیر صاحب، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے کیا کیا پڑھا ہے اور کتنا پڑھا ہے، کیونکہ ہم ان سے بہت، ان کا ماشاءاللہ جو مطالعہ ہے وہ علم کا سمندر ہے ماشاءاللہ. تو جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑی انکساری اور عاجزی سے فرمایا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے پڑھا تو بہت کم ہے، لیکن میں نے سمجھا زیادہ ہے، میں نے اس پہ غور زیادہ کیا ہے. اچھا، یہ اس میں ان کی انکساری کا ایک معاملہ نظر آتا ہے. سچی بات تو یہ کہ انہوں نے بہت پڑھا ہے، لیکن وہ کہہ یہ رہے تھے کہ جتنا بھی میں نے پڑھا ہے اصل میں میں جس جگہ کھڑا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے اس مطالعے پہ تدبر اور تفکر کیا ہے اور میں نے اس پہ غور کیا ہے. تو انسان دیکھیے بالکل ایسی بات ہے کہ کچھ لوگ کھاتے بہت ہیں لیکن صحت نہیں بنتی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا کھاتے ہیں، اصل چیز ہاضمہ ہے، اصل چیز ایبزارپشن ہے، اصل چیز ڈائجسشن ہے. اگر آپ، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بسیار خوری جو ہے وہ صحت کی ضمانت نہیں ہے، بالکل اسی طرح زیادہ پڑھنا علم اور حکمت اور فراست کی ضمانت نہیں ہے. علم، حکمت اور فراست کی ضمانت تدبر سے پیدا ہوتی ہے، مطالعے سے پیدا نہیں ہوتی. اور انتخاب مطالعے کے ذوق اور تدبر، یہ دو چیزیں شامل ہوں گی. آپ وہ پڑھ رہے ہیں جو واقعی پڑھنے کی چیز ہے، اور پھر آپ اس پہ کما حقہ غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں. یہ دونوں شرائط جب پوری ہوتی ہیں تو انسان کو رب کریم علم اور حکمت عطا کرتا ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو انسان اپنا کمال نہ سمجھے.